اور جب حضرت عباس پیدا ہوئے، ام البنین، یہ 4 بھائی ہیں، تو جب حضرت عباس پیدا ہوئے تو یہ بھی آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، آنکھیں نہیں کھول رہے تھے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس بچے کو اٹھا کر حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس لائے اور ان کی جھولی میں ڈال دیا۔ جب ان کی جھولی میں ڈالا تو حضرت عباس نے آنکھیں کھولی اور پہلی نظر امام حسین علیہ السلام پر پڑی۔ یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ علوی کہلاتے ہیں، کہلاتے ہیں نا علوی۔ علوی کیوں کہلاتے ہیں؟ یعنی وہ حضرت علی ہی کی اولاد میں سے ہے۔ اوان، جس کو آپ اوان کہتے ہیں، آپ میں شاید کوئی اوان ہے، کوئی اوان ہے؟ یہ دیکھو اوان ہے، یہ اوان جو ہے یہ بھی حضرت علی کی اولاد ہے، ان کو اوان کہتے ہیں، علوی کہتے ہیں۔ مگر آپ کمال تو دیکھیے، آج کے زمانے کو بھی دیکھیے اور اس زمانے کو دیکھیں کہ ساری زندگی ام البنین جو امام حسین علیہ السلام کی سوتیلی والدہ ہے، اس نے اور ان کے جو 4 بیٹے تھے انہوں نے ساری زندگی امام حسین علیہ السلام کی خادمی کی ہے، غلامی کی ہے۔ آج کا زمانہ ہوتا بھائی ہم بھی بھائی ہیں، ہم بھی علی کی اولاد ہیں، نہیں، انہوں نے علی کی اولاد کو نہیں سمجھا، انہوں نے رسول اللہ کی اولاد کو سمجھا اور اس کے لیے تن من دھن ہر چیز کی قربانی دے دی، ہر چیز کی قربانی انہوں نے دی ہے اور بھائیوں نے بھی دی ہے۔ لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ تو ایسے تھے نا کہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں ہر وقت حاضر رہتے تھے۔ بھائی ہے مگر ہاتھ باندھ کر ایسے کھڑے رہتے تھے، اور آپ امام حسین علیہ السلام کو بھائی نہیں کہتے تھے بلکہ آقا کہتے تھے کہ آقا حکم فرمائیے۔ اور امام حسین علیہ السلام جو بھی کام کرتے تھے تو عباس کو بلاتے تھے کہ عباس یہ کر دو، عباس وہ کر دو، اور وہ ایسے سر جھکائے ہوئے ہاتھ باندھ کر فرماتے تھے جی حضور، جی حضور۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے یہ روحانی جو منزل ہے، اس روحانی منزل میں نسب کو نہیں دیکھا جاتا۔ اس میں اگر کوئی کہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، اس کو کبھی فیض نہیں ملے گا، یہاں غلام بننا پڑتا ہے، غلامی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ کبھی بھی احادیث شریف اٹھا کر دیکھیں آپ، رشتہ کسی نے نہیں جوڑا، کسی نے یہ نہیں بولا کہ میں تو ان کا رشتہ دار ہوں، نہیں، اولاد تک نے بھی یہ نہیں بولا۔ جس نے بھی بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کب سے؟
جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، خبردار ہو جاؤ میرے رسول کے ساتھ رشتے ناطے مت جوڑنا، میرا یہ رسول تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، بلکہ یہ تو اللہ کا رسول ہے، یہ تو اللہ کا رسول ہے۔ لہذا ساری امت حضور کی غلام ہے، ساری عورتیں حضور کی کنیزیں ہیں۔ رشتہ جوڑو گے تو پھر کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ بیل کا بیٹا تو بیل ہی ہوگا نا پھر، تو پھر کہاں سے فیض مل جائے گا؟ اگر بیٹا کہے کہ میں تو فیروز شاہ کا بیٹا ہوں، تو پھر تم بھی فیروز شاہ ہے؟ نہیں، بیٹا ہوگا اسے بھی غلام بننا پڑے گا، وہ اپنے مرشد کو باپ نہیں سمجھے گا بلکہ روحانی باپ سمجھے گا، تب جا کر اس کو فیض حاصل ہوگا۔ اور اگر کوئی بھائی یہ کہے کہ وہ تو میرا بھائی ہے، خدا کی قسم کبھی بھی فیض حاصل نہیں ہوگا جب تک وہ اپنے بھائی کو اپنا آقا نہیں مانے گا اور خود کو غلام نہیں مانے گا۔ اور ایسے لوگ بہت کم ہوئے، بہت کم ایسے لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی ہستی کو مٹایا۔ آپ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ، آپ کو معلوم ہے آپ کا مرشد کون تھا؟ آپ کا بڑا بھائی آپ کا مرشد تھا۔ بڑا بھائی، بھائی سے فیض لینا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ بابا فرید خود یہ فرماتے ہیں اپنے کلام میں، فخر جہاں، اس کے بھائی کا نام تھا فخر جہاں، فرماتے ہیں فخر جہاں گرگیان سنایا، تبا سلیم فرید دی پایا۔ بظاہر تو فخر جہان نے مجھے گرگیان ہندوؤں کی کتاب ہے، دیکھنے میں تو ہندوانی باتیں مجھ سے وہ کرتے رہے، مگر تبا سلیم فرید دی پایا۔ میں نے کہا حضور آقا آپ جو کہتے ہیں وہ سب ٹھیک ہے، میرے مرشد ہیں آپ، مرشد جو کہتا ہے وہ ٹھیک ہے۔ میں بھائی نہیں مانتا آپ کو، میں بھائی مانتا ہی نہیں، میں آپ کو اپنا مرشد مانتا ہوں، روحانی باپ مانتا ہوں۔ لہذا ان کو فیض حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ برابری کرے یا وہ کہے کہ میں تو رشتہ دار ہوں، میں بھی سید ہوں، وہ بھی سید ہے، تو پھر تو بابا اگر ایسا ہوتا تو بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ سید تھے اور قصور کے رہنے والے تھے، اور آپ کے جو مرشد تھے وہ ذات کے رائی تھے۔ رائی قوم ہوتی ہے نا، اچ شریف کے تھے، مگر اپنے آپ کو کیسے فنا کیا انہوں نے، ان کی فناہیت کو دیکھیں۔ کہتے ہیں جیڑا بلے نو سید آکھے دوزخ وچ وہ جائے گا، جیڑا بلے نو رائی آکھے جنت پینگا پائے گا۔ میں سید نہیں ہوں، میں رائی ہوں، میرا مرشد رائی ہے۔ اور پھر اپنی عاجزی کو دیکھیں، اور پھر اپنے آپ کو مٹانے کی بات دیکھیں۔ اپنا تن من دھن سب کچھ مٹانے کو کیسے کہتے ہیں؟
خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. فرماتے ہیں اسی کسوری ساڈی ذات کسوری اسی کسور شہر دے رہن والے تسی اچے تو ساڈی ذات اچی تسی اچ شہر دے رہن والے. کیسے مٹایا اپنے آپ کو ہیں؟ کمال کر دیا ہے. بہت لمبی باتیں ہیں، مختصر. میں امام حسین علیہ السلام کی بات کر رہا تھا. حضرت عباس ہر وقت آپ کی امام حسین